نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک بہت ہی ضروری سوال کے جواب سے متعلق یہ آڈیو بنا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسے بغور سماعت کریں گے اور اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اسے تمام احباب اہل سنت تک پہنچائیں گے۔ اصل میں وہ سوال بھی میرے اسی واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف کی پوسٹ سے کھڑا ہوا ہے، اور میں جواب مخالفین کو دینے کے لیے نہیں بنا رہا ہوں۔ ہمارے جو سادہ اللہ سنی بھائی ہے، جو ہر کس و ناکس کی بات میں آ کر اکھڑ جاتے ہیں، ان کی تشفی کے لیے جواب میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ ایک دو روز قبل میں نے اسی چینل میں بروز سنیچر ایک پوسٹ ڈالی تھی کہ غدیر میں ایسی کوئی خاص بات نہیں ہوئی جسے عید کی حیثیت سے منایا جائے۔ یہ اتنا معمولی واقعہ ہے کہ خود حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ان کی وفات تک عید منانے کا خیال نہیں آیا۔ اب اس کو لوگوں نے اپنی پرانی عادت کے مطابق ناسبیت اور خارجیت سے تعبیر کیا کہ دیکھو یہ خارجی ہیں، یہ نازبی ہے، ان کو اہل بیت کے فضائل ہضم نہیں ہوتے۔ یعنی ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ جو ان کی بولی بولے اور ان کی طرح شانوں میں مبالغہ کرے اور عظمتیں بڑھا چڑھا کر بیان کریں جو حدیث میں نہ ہو، قرآن میں نہ ہو، یعنی جس حد تک یہ مانتے ہیں اس حد تک اگر مانا جائے تبھی بندہ محب اہل بیت ہے، ورنہ نہیں ہے۔ تو میں ایسی سوچ پر، ایسی فکر پر لعنت بھیجتا ہوں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن و سنت ہمارے پیر ہیں، اور ان کی رہنمائی میں جس کا جو مقام دیا گیا ہے ہم اس کو وہ تسلیم کرتے ہیں، سر آنکھوں پر ہے۔ بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دنوں سے ہمارے درمیان بہت سی نئی چیزیں پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور فارمولہ وہی ہے کہ منع کہاں لکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بھلے اس کو اجماع امت سے ثابت نہ کیا جائے، اس کو فقہائے کرام کا ساتھ نہ ہو، علماء ذوی احترام اس کو سپورٹ نہ کریں، بس لوگوں کی طبیعت نے چاہا اور اس کو دین کا نام دے دیا۔ تو ایسا ہے، دین مکمل ہو چکا، اور اب دین کی جو تشریح ہے وہ علماء کرام کریں گے، نہ کہ جاہل عوام، نہ سجادگان، نہ پیر صاحبان، نہ مجاور صاحبان، نہ آج کل کے جتنے بھگوا دھاری پیر ہیں، یہ لوگ دین کی تشریح کریں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزارات اولیاء جو ہندوستان میں قدیم مزارات ہیں اولیاء کرام کی، جہاں عوام جاتی ہے عقیدت سے اور اصالے ثواب وغیرہ کرتی ہے، فاتحہ خوانی کرتی ہے، وہاں سے رفظ کو بہت تیزی سے بڑھاوا مل رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سر فہرست اجمیر شریف کا نام آتا ہے، دیگر خانقاہیں۔ ابھی دیکھنے میں آیا کہ کچوچا مقدسہ میں حضرت سلطان جہانگیر اشرف سمنانی، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر ایران کا ایک رافضی آیا اور وہاں کا سجادہ نشین ساتھ میں تھا۔ یہ سارے معاملات تو بہت سارے پیر صاحبان کے پیر پھسل رہے ہیں، مولویوں کے پیر پھسل رہے ہیں۔ تو جب سے صحابہ پہ بھونکنے والے جماعت میں پیدا ہوئے ہیں، الحمدللہ غلامان صحابہ نے ناموس صحابہ پر پہرا دینے کے لیے مورچہ سنبھالا ہوا ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئی جماعت تشکیل پائی ہے جسے مولائیت، اور اس کے ماننے والے اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں۔ یہ اصطلاح 15 سال پہلے تک ہمارے کانوں کے لیے غیر مانوس تھی، کبھی سنا نہیں تھا۔ ابھی اپنے آپ کو کھل کر شیعہ تو کہہ نہیں سکتے، رافضی کہہ نہیں سکتے، تو انہوں نے اپنے لیے خوبصورت سا نام دے دیا کہ ہم مولائی ہیں، مولا علی والے۔ ایسا کون سا سنی مسلمان ہے جو مولا علی والا نہ ہو، جو حضرت علی کو نہ مانتا ہو؟ ایسا کوئی سنی مسلمان نہیں ہے جو مولا علی کو نہ مانتا ہو، لیکن انہوں نے اپنا نام مولائی رکھا۔ پھر نئی چیزیں جو ایام صحابہ کے لیے خاص تھے، ان کی وفات کے دن تھے، ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے دن تھے، اور لوگ اس کو یاد کر کے ان کا ذکر کرتے اور ان کی شانیں بیان کرتے اور ان کے کارنامے، اسلامی کارنامے بیان کرتے، ان کی فتوحات کا تذکرہ کرتے، ان کی اسلام کے لیے خدمات بتاتے۔ تو اس دن انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا گھسیڑ دیا کہ لوگ ان کی یاد نہ کر کے بس اسی میں لگے ہوئے رہیں، اور اس میں اچھے خاصے لوگوں کے پیر پھسل رہے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ رفظ کی بولی صرف بریلوی جماعت کے کہلانے والے لوگ بول رہے ہیں۔ جی ہاں، جو اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، حالانکہ ان کا بریلویت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیوبندیت میں بھی کچھ ایسے پائے جا رہے ہیں، غیر مقلدوں میں بھی ایسے پائے جا رہے ہیں، جیسے مرزا انجینئر ہے دیوبندیوں کے اندر، وہ سید سلمان بیٹھا ہوا لکھنؤ کے اندر ندوۃ العلماء،
اور وہ طارق ذلیل وغیرہ، ایسے بہت سارے لوگ ہیں. خیر وہ میرا موضوع نہیں ہے. عید غدیر کے حوالے سے مجھے بات کرنی ہے. دیکھیے، صحابہ کرام کے ایام کو مٹا کر اس کی جگہ نئی چیزیں لانے کا ایک رواج چل پڑا ہے، اور محبت اہل بیت میں ایسا غلو کیا جا رہا ہے کہ فرائض، واجبات اور مستحبات اور دین کی پابندی اور شرع شریف کی پابندی اور قرآن و سنت کا اتباع سب بالائے طاق رکھ کر سب کے سب صرف زبانی طور پر دعویٰ کر کے اور دین کا ایسا کھیل تماشا بنا رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ. اب جیسے مولائیت کی اصطلاح ہمارے لیے غیر مانوس تھی، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ محرم میں نئی چیزیں گھسیڑی جا رہی ہے نا. اور بعض لوگ عزاداری کر رہے ہیں، فرش عزا بچھا رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں. پھر عید غدیر آ گئی، اب اس کے منانے پر دلیلیں دی جا رہی ہیں. تو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی صحابہ نے بھی عید غدیر منائی. اسلام کی 1450 سالہ تاریخ اور اس کا سنہری دور جو تھا زمانے خیر القرون، جی ہاں یہ تو شر القرون ہے، ایسی کوئی عید کا تذکرہ آپ کو علماء متقدمین کی کتابوں میں اہل السنہ کے یہاں نہیں ملے گا. یہ میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں، اور میرا دعویٰ میرا چیلنج ہے، اور بارہا میں نے اپنا لوکیشن ڈال رکھا ہے اور ٹائمنگ بھی بتا رکھا ہے کہ 8 سے 10 کے درمیان میں یہاں بیٹھتا ہوں. جس کے پاس ثبوت ہو لے کر آئیں، اور آن ریکارڈ یہ ساری باتیں ہو جائیں گی اور عوام جو ہے خلفشار سے انتشار سے بچ جائیں گی. اب دیکھیے کہ یہ غدیر ہے کیا. یہ غدیر ہے ایک مقام کا نام. وہاں ایک کنواں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے تشریف لا رہے ہیں، حجۃ الوداع جو حضور کا آخری حج ہے، اور وہ ہجری 10 کا واقعہ ہے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں. حضرت علی کو حضور نے یمن کا عامل اور والی مقرر کیا، بھیجا، وہاں گئے، جو بھی وہاں معاملات ہوئے، پھر وہاں سے جو مال لے کر آئے تو اس میں حصے تھے، بیت المال کا دینا، آپس میں تقسیم کر لینا وغیرہ وغیرہ، اور پھر میرے ساتھ آ کر ملنا اور حج کا فریضہ ادا کرنا. تو وہاں کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے مال کو تقسیم کرنے میں کہ کچھ صحابہ کو حضرت علی کی تقسیم پر وہ مطمئن نہیں تھے، ان کے دل راضی نہیں تھے. تو کچھ ان کے دلوں میں کھٹاسی آ گئی. اور صحابہ کی یہ شان ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ان کے بیچ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں فوری توبہ و رجوع کا موقع عطا فرماتا ہے، اور وہ فوری رجوع ہوتے ہیں، تائب ہوتے ہیں، اور الحمدللہ وہ محفوظ ہوتے ہیں. ہمارا عقیدہ تشیع کی طرح معصوم کا نہیں ہے، محفوظ کا ہے. جی ہاں. تو حضرت علی کے تعلق سے جب صحابہ میں آپس میں باتیں چلنے لگی، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلا جو لوگ غدیر کی عید مناتے ہیں، دیکھو ہم حدیث غدیر کو تو مانتے ہیں لیکن عید غدیر کو نہیں مانتے اور نہ مانیں گے. وہ پوری حدیث غدیر پڑھ کر کیوں نہیں سناتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میان صحابہ تشریف لائے اور پھر فرمایا کہ کس طرح علی نے میرے لیے دین کی خدمت کی اور کس طرح غلامانہ انداز میں میرے ساتھ رہے اور کیسے دین کے لیے انہوں نے مشقت کی، محنت کی، اور دین کے لیے کیا کیا انہوں نے جو ہے صعوبتیں جھیلی ہے. ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ہاتھ اٹھا کر بتایا تاکہ مجمع دیکھ لے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کے درمیان فرمایا کہ جو ان سے دوستی رکھے گا وہ مجھ سے دوستی رکھے گا، جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ مجھ سے دشمنی رکھے گا. اللہم والی من والہ وعادی من عادا، یہ پوری حدیث پڑھ کر سنائیے. تو پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے دلوں میں حضرت علی کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اس پورے واقعے کو دیکھنے کے بعد یہی سمجھ میں آتا کہ یہاں جو حضور نے مولا کا لفظ فرمایا ہے، عربی اتنی وسیع زبان ہے کہ اس میں ایک ایک چیز کے لیے کئی سو الفاظ ہیں. جی ہاں، اتنی وسیع زبان ہے عربی. کبھی مولا آزاد کردہ غلام کے لیے آتا، کبھی غلام کے لیے، کبھی دوست کے لیے، کبھی آقا کے لیے، کئی معنی کے لیے. اب لوگوں نے یہ معنی لیا کہ حضور نے
اپنا خلیفہ بلا فصل مقرر کیا، جانشین مقرر کیا، انبیاء سے افضل مقرر کیا، صحابہ سے برتر مقرر کیا، اپنے بعد سب کچھ مولا علی کو بنایا۔ پھر گڑھنے والوں نے کہ حضور اور علی ایک ہی نور سے پیدا ہوئے، کئی طرح کی جعلی حدیثیں مارکیٹ میں آ گئی۔ یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ واقعہ کیا ہے کہ صحابہ کرام حضرت علی کی تقسیم سے راضی نہیں تھے، مال کی تقسیم سے۔ تو اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ تم مجھے نبی مانتے ہو، اللہ کا آخری نبی مانتے ہو، رسول مانتے ہو، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہو، اسلام کو اللہ کا دین مانتے ہو، اللہ کی وحدانیت پر، ربوبیت پر یقین رکھتے ہو، تو جب تم مجھ سے دوستی رکھتے ہو، اور حقیقت میں حضور ہی کی دوستی دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے، تو پھر تم علی سے بھی دوستی رکھو، علی کو بھی چاہو، علی سے بھی محبت کرو، بس اتنی بات ہے۔ یہاں اس کا یہ معنی لینا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل مقرر کیا، یہ 1400 سالہ تاریخ اسلام کے اندر کسی محدث، کسی مفسر، کسی شارع، کسی علامہ کے سمجھ میں نہیں آیا، اور اب جا کر نشیڑیوں، گنجیڑیوں، چرسیوں اور ڈھونگی پیروں کو سمجھ میں یہ معنی آ رہا ہے، تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ اب اگر حضرت علی کے لیے لفظ مولا بول کر حضور نے امتیاز کر دیا، تو پھر میرے بھائی حضرت زید بن حارثہ جو حضور کے آزاد کردہ غلام ہیں، بخاری کی حدیث اٹھا کر دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انت اخونا و مولانا، تم میرے بھائی ہو۔ اب یہاں جو مولا حضور نے حضرت زید کے لیے کہا، وہ کس معنی میں کہا؟ انت اخونا و مولانا، کہ تم ہمارے بھائی اور تم ہمارے مولا ہو، یعنی ہمارے آزاد کردہ ہو۔ جی ہاں، ہم نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ تو اب حضرت زید کے لیے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے مولا کا لفظ فرمایا۔ جیسے ایک صحابی حضرت سفینہ ہے، وہ جنگل میں پھنس گئے، سامنے شیر تھا، تو آپ نے فرمایا یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شیر رک جا کہ میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں۔ دیکھو یہاں مولا غلام کے معنی میں آیا۔ تو اس مولا سے یہ سمجھنا اور نعرے لگانا مجلسوں میں، ابو بکر کا مولا علی علی، فاروق کا مولا علی علی، عثمان کا مولا علی علی، اور یہاں یہ مولا کہہ کر برتر اور افضل مراد لیتے ہیں یہ لوگ۔ یہی ان کی گمراہیت ہے، یہی ان کا اہل السنہ کے جادہ مستقیم سے انحراف کرنا ہے، سبیل مومنین سے ہٹنا ہے، جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ شیعوں کے نوحے سن کر، ان کے بیانات سن کے، اور ان کی روایتیں سن کر، ان کے من گھڑت قصے سن کے، ان کا پونگا پسارنا دیکھ کر تم چاہو کہ سنیت میں ہم انتشار پیدا کریں، تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی آپ کو۔ اب حضرت علی کا ہاتھ اٹھا کر صحابہ دیکھ لیں، اس لیے تو اب ایک نئی بدعت چلی ہوئی کہ لوگ اپنے سیدھے ہاتھ کو کھڑا کرتے ہیں، الٹے ہاتھ کو اس کی کوہنیوں کے پاس رکھ کر ہاتھ سے ایسے اشارہ کرتے ہیں۔ پھر عید غدیر کیا منائی جا رہی ہے؟ کیک کاٹے جا رہے ہیں، لائٹنگ ہو رہی ہے، آتش بازی ہو رہی ہے، ڈی جے بج رہے ہیں، قوالیاں بج رہی ہے، اور جتنے گنجیڑی، چرسی، نشیڑی، جن کو ٹھیک سے ان پاک ہستیوں کا نام لینا بھی نہیں آتا، وہ ان کے نام پر دھمال مچا رہے ہیں۔ آج انہوں نے عید منائی، کل پھر کوئی عید منائے گا، پھر کل کوئی عید منائے گا، اس طرح عیدوں کا نہ رکنے والا ایک سلسلہ نکل جائے گا۔ جی ہاں، نئی نئی باتیں لوگ گڑھتے رہیں گے اور قرآن و سنت کے سر منڈتے رہیں گے، اس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ آپ کوئی کہیں گا بھائی آپ کس حیثیت سے میلاد النبی مناتے ہیں؟ تو میرے بھائی، میلاد النبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا، یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ سرکار دنیا میں بطن آمنہ سے فلاں فلاں تاریخ کو تشریف لائے، ہے نا۔ اب اس یاد کو منا کر ہم خوشی ظاہر کرتے ہیں، سرکار کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی سیرت بیان کرتے ہیں، آپ کے معجزات بیان کرتے ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، مکی مدنی زندگی کو بیان کرتے ہیں، یہی میلاد ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اہتمام پر کسی نے نکیر کی ہو کہ بھئی یہ جو اہتمام ہوتا ہے یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تو اسی طریقے سے ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ قرآن جو موجودہ شکل میں ہے، مساجد جو موجودہ شکل میں ہے، مدارس جو موجودہ شکل میں ہے، مدارس میں مروجہ جو نظام تعلیم ہے وہ جو موجودہ شکل میں ہے، یہ عہد صحابہ میں نہیں تھا۔ تو فروغ دین کے لیے جب اس کی اجازت دی گئی اور علماء نے اس پہ اتفاق رائے کر لیا، تو میلاد النبی اگر شرعی تقاضوں کے ساتھ منائی جائے اور اسلام کی شوکت اور دبدبہ اور شان دکھانے کے لیے ایک مجمع کے ساتھ
نکلا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور میلاد کا منانا تو خود حضور سے ثابت ہے، محدثین نے تو اس کے ابواب باندھے ہیں کتابوں میں۔ ترمذی شریف اٹھا کر دیکھ لیجئے، سرکار خود دوشنبہ کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور فرمایا چونکہ میں اسی دن پیدا ہوا تو سرکار کو اپنے پیدا ہونے کا دن یاد ہے، اور صحابہ کرام سے اس کے اقوال ملتے ہیں، اور خوشی کا ظاہر ہونا معلوم و مشہور ہے، اور اس پر عرصہ دراز سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو میلاد النبی پر عید غدیر کو قیاس کرنا سراسر حماقت اور بے وقوفی ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو بریلوی کہہ کر رافضیوں کی بولی بول رہے ہیں، وہ کم سے کم اعلیٰ حضرت سے تو غدیر ثابت کر دیں، اور کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو بات بات میں کہتے ہیں فتاوی رضویہ کو عام کریں گے، سنیت کا کام کریں گے، ابے حرام زادوں رافضیوں کے دلالوں، اعلیٰ حضرت سے تو اس عید کو ثابت کرو، حضور مفتی اعظم سے تو اس عید کو ثابت کرو۔ اسلام کی 1450 سالہ تاریخ میں اہل سنت و جماعت کی خاموش ہے، اور دلیلیں پکڑی جا رہی شیعوں کی کتابوں سے۔ تو شیعت کی بولی تو یہاں بولنے کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل، ہم کیا بیان کریں گے ان کے فضائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، آپ کے داماد ہیں، صحابی ہیں، اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، اور 3 صحابہ کے بعد چوتھا نمبر ہم ان کا مانتے ہیں، اور بقیہ تمام صحابہ سے ان کو افضل و اعلیٰ مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ادب سے ان کا نام لیتے ہیں، ان کے لیے اصالہ ثواب کرتے ہیں، ساری باتیں۔ تو اس میں خارجیت اور نازبیت کہاں سے آ گئی؟ معاذ اللہ، جو حضرت علی پر طعن کرے، لعن کرے، جو حضرت علی کو برا بھلا کہے، یا انہیں یہ کہے کہ معاذ اللہ وہ کسی بھی جنگ میں حق پر نہیں تھے، ہم خود اسے اہل سنت و جماعت سے خارج سمجھتے ہیں۔ لیکن بدعتیوں، گمراہوں، تمہاری جو بولی ہے اس کی اجازت یہاں نہیں ہے۔ جی ہاں، اب اسی لیے عید غدیر منا رہے ہیں کہ رسول اللہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا۔ تو اب مجھے بتاؤ، اس سے بڑھ کر مسلم شریف اور ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت انس جس کے راوی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان، جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، جی ہاں، حضرت عثمان صحابہ کرام سے حضور نے بیعت لی، یعنی ہاتھ میں ہاتھ لے کر وعدہ لیا۔ تو اس موقع پہ حضرت عثمان مکہ والوں کے پاس تھے، حضور کے پاس موجود نہیں تھے۔ حضور نے ہر صحابی کا ہاتھ لیا اور ان سے بیعت لی۔ جب حضرت عثمان کے بیعت کی باری آئی تو سرکار نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، ایک ہاتھ کو، اور اس پر دوسرا ہاتھ رکھ کر حضرت عثمان کی بیعت لی۔ فرمایا عثمان اللہ و رسول کے کام کے لیے گئے ہیں، لہٰذا میرا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ مجھے بتاؤ، سرکار اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیں تو ہم بھی عید رضوانی نکال دیں یا عید عثمانی نکال لیں؟ ہاں؟ اور اس واقعے کو جو میں نے غیر معمولی کہا، بالکل صحیح کہا۔ اگر یہ واقعہ تمہارے نزدیک جتنی اہمیت کا حامل ہے، معمولی نہیں ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے، تو یہ بتاؤ ہجری 10 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے حوالے سے یہ بات کہی۔ حالانکہ میں نے بتایا کہ اس کا پس منظر کیا ہے، کہ بھئی اگر تم مجھ سے دوستی رکھتے ہو تو علی سے بھی دوستی رکھو، اس سے زیادہ اس کا کچھ معنی لینا اور بڑھا چڑھا کر اسلام کے سر منڈنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو 10 ہجری میں حضور نے یہ بات کی۔ حضرت علی کا وصال کب ہوا؟ ہجری 40 میں، 21 رمضان المبارک کو۔ 30 سال وہ زندہ رہے، ان کی زندگی میں یہ تاریخ 30 مرتبہ آئی، تو انہیں خیال کیوں نہ آیا عید منانے کا؟ چلیے، ان کی زندگی تو بہرحال جنگوں کے اندر گزری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب چوتھے خلیفہ بنے تو مسلمانوں میں آپسی جنگ کا ماحول زیادہ گرم ہو گیا، اور آپ کی دور خلافت میں اسلام کے قبضے میں زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں آیا، چونکہ آپ کا پورا دور جو ہے وہ صرف جنگوں کے اندر گزرا۔ خارجی اتنے عروج پر تھے جو صحابہ کو لڑانے پر تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ صحابہ آپس میں لڑیں اور معاذ اللہ اسلام کا وجود ختم ہو۔ لیکن اسلام خدا کا دین ہے، رہتی دنیا تک رہنے والا دین ہے، قیامت تک رہنے والا دین ہے، یہ کسی کے چاہنے سے تو ختم نہیں ہو جائے گا۔ پھر حضرت علی کے بعد امام حسن مجتبی جو خلیفہ بنے، 6 ماہ ان کی خلافت رہی۔ آپ کے بعد آپ کے بھائی حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ، پھر آپ کے صاحبزادے امام زین العابدین ہیں، پھر ان کے صاحبزادے ہیں، ان کے صاحبزادگان ہیں، امام باقر ہیں، امام جعفر ہے،
کیا ان بزرگوں نے عید غدیر منائی؟ میں ان سبوں کو چیلنج کرتا ہوں جو غدیر کے موقع پر ایسا تماشا کرتے ہیں اور شیعت کا ایسا پرچار کرتے ہیں۔ رافضی خوش ہیں اپنے خیموں میں کہ جو کام ہمارا تھا وہ نام نہاد سنی کر رہے ہیں، وہ خوش ہیں۔ جتنے غدیر منانے والے ہیں میں ان سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ تم حدیث غدیر پڑھ کر عید غدیر کا جواز مت نکالو۔ عید غدیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے واقعہ غدیر کے بعد 30 سال وہ حیات رہے، انہوں نے عید منائی۔ امام حسن نے، امام حسین نے، زین العابدین نے، امام باقر نے، امام جعفر نے، امام موسیٰ کاظم نے اور ائمہ اہل بیت نے عید غدیر منائی۔ ہجری 351 میں 1096 سال پہلے بغداد میں معز الدولہ نامی ایک شخص نے اس عید کا اہتمام کیا، محلوں کو سجوایا اور خوب بارونق کیا اور لوگوں سے کہا کہ عید منائیں۔ بتائیے، زمانہ خیر القرون چلا گیا، زمانہ خیر القرون چلا گیا، صحابہ کا مبارک وجود، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین کے مذاہب مدون ہو گئے۔ اس کے بہت بعد یہ بدعت شروع ہو گئی اور اس کو عید کا نام دیا جا رہا ہے، اور اس بدعت کے اندر وہ تماشے ہو رہے ہیں اللہ کی پناہ کہ وہ دو منہ کی تلوار سے کیک کاٹے جا رہے ہیں، غبارے پھوڑے جا رہے ہیں، آتش بازی ہو رہی ہے، ڈی جے بج رہا ہے، قوالی بج رہی ہے، ہاں، اور خوب ناچ گانا، مبارکبادیاں، عید حیدری، عید غدیر، عید مولائی، فلاں عید، ڈھمکا عید، یہ عید وہ عید۔ اس عید کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ سویم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جامع القرآن، قرآن کے جمع کرنے والے، 12 روز آپ پر پانی بند کیا گیا، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 12 روز پانی بند کیا گیا، 82 سال کی عمر میں بے دردی کے ساتھ جب آپ تلاوت قرآن کر رہے تھے تب آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ مسلمان مولا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دن کو یاد رکھتے، ان کا تذکرہ کرتے، ان کی سخاوت کا حال بتاتے، اسلام کے لیے ان کی فیاضی، ان کی دریا دلی اور اسلام کے لیے ان کی جان و مال کی قربانی کا تذکرہ کرتے، رسول اللہ سے ان کی معیت اور رسول اللہ علیہ السلام کی 2 صاحبزادیوں کا آپ کے نکاح میں آنا اور حضور کا یہ فرمانا کہ میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں 40 کے 40 عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اتنے فضائل و مناقب کے جامع ان کا دن یاد نہیں آتا ان کو، یہ انہی کی شہادت کا دن ہے۔ اسی دن گڑ دیا عید غدیر تاکہ لوگوں کے دل حضرت عثمان سے پھر جائیں، اور جتنے دوغلے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، حرام خور، یہ سنابل جیسے اس کا باپ، اس کے بھائی، اس کی بولی بولنے والے ان حرام زادوں نے کبھی عید غدیر منائی؟ یہ سنابل اور اس کے چیلے چاپڑ جن کو آج عید غدیر کی یاد آ رہی ہے، میں پوچھتا ہوں بہت زیادہ دور نہیں، 2015 سے پہلے سنابل کا عید غدیر منانا مجھے دکھا دو۔ چلیے 10-11 سال کی بات میں کر رہا ہوں۔ 2015 سے پہلے ادریس، سنابل، اس کا چچا، اس کے بھائی، جتنے اس کے چیلے چاپڑ ہیں، ذرا دکھائیں۔ بھئی اسلام تو اوپر سے نیچے آ رہا، نیچے سے اوپر تھوڑی جا رہا ہے، روایتیں تو اوپر سے آ رہی نا، احادیث اوپر سے آ رہی ہیں، ہاں، محدثین کے اقوال اور صحابہ کے آثار اور سلف صالحین کی باتیں اوپر سے آ رہی ہیں نا۔ تو پھر اب یہ 2015 کے بعد سے ان کو خیال، اچھا یہ 2015 میں نے میگزیمم بولا ہے، 2020 سے پہلے دکھا دو کہ انہوں نے عید غدیر منائی ہو۔ اب تو بالکل سیاہ لباس، سیاہ وہ جو گومڑا چھپانے کے لیے ہرا کپڑا پہنتا، اس کے اوپر کالا کپڑا اور پیچھے یا حسین لکھا ہوا، مطلب آ جا کے اس کے ڈھول کی مرید اس کو خمینی کا جانشین بنا کر ہی مانیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جی ہاں، جو جادہ مستقیم سے ہٹ گیا، صراط مستقیم سے ہٹ گیا، منہج سلف سے ہٹ گیا، مقدر گمراہیت اس کا مقدر ہو گئی ہے۔ میں نے تو پہلے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں یہ بات کہی، 30 سال حیات رہے، ان کو کبھی یاد نہیں آیا
کہ فلانی تاریخ کو اللہ کے نبی نے میرے بارے میں بات بتائی، چلو میں ہی اس کو عید بنا لوں۔ اہل سنت کی کتابوں سے دکھانا، تشیعوں کی کتابوں سے نہیں، جہاں ایران کی فیکٹری میں دین گڑھا جاتا ہے۔ میں ایسے روایات کو مانتا ہی نہیں ہوں، اسے دریا برد کر دو، دریا کے حوالے کر دو۔ لیکن آج جو سنیوں میں رہ کر پیر بنے ہوئے، مجاور بنے ہوئے، شیخ بنے ہوئے، نسبتوں کا ٹائٹل لگا کر، یہ بڑی بڑی توند کے ساتھ میں بڑی بڑی تسبیح کی مالا اور خوب سارے چھلے کڑے، رنگ برنگی لباس، اور یہ بڑی بڑی مونچھیں، اور نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ نہ کیا، بس اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت۔ ارے بے وقوفوں، اہل بیت کی زندگیاں دیکھو کیا ہے۔ امام زین العابدین، کیا مطلب ہے اس کا؟ نام ہے ان کا یہ زین العابدین، یہ لقب ہے ان کا۔ عبادت گزاروں کی زینت، اس قدر نوافل پڑھتے، اس قدر روزہ رکھتے، اس قدر خیر خیرات کرتے، ایسے اللہ سے ڈرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے، رات رات بھر نوافل کا اہتمام کرتے۔ اور کہاں یہ گنجیڑی ہے، گانجا پھونکنے کے بعد سب محفل میں بیٹھ کر آنکھیں لال کر کر نصرت فتح علی خان کی قوالی لگانے کے بعد سب کے سب قلندر، سب کے سب مستانے، سب کے سب مجذوب، سب کے سب دیوانے، اور سب پر حال آ رہی ہے، اور سچے پکے سنی یہی ہے۔ یہ حرام زادوں کا اہل سنت سے تعلق ہے؟ یہ سب بدعاتی ہیں، گمراہ ہیں، یہ سب اہل سنت و جماعت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ ان بدبختوں کو سنی کہا جائے گا؟ نہ یہ سنی ہے، نہ یہ بریلوی ہے، نہ یہ امام احمد رضا کے مشن پر ہے، نہ ان کی فکر پر ہے، نہ ان کی تعلیمات پر ہے، کچھ نہیں ہے۔ مناج امام احمد رضا کی تعلیمات میں کیا ہے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، اور ناؤ عطرت رسول اللہ کی، صحابہ آسمان ہدایت کے تارے ہیں، اور اہل البیت کشتی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ کشتی نوح کی طرح پار لگ گیا۔ اللہ نے دو ہاتھ دیے، ایک میں صحابہ کا دامن ہے، ایک میں اہل البیت کا دامن ہے۔ ہم ان پاک ہستیوں سے محبت کرتے ہیں، ان خبثہ کی طرح ہمارا دین نہیں ہے۔ اور آج ابھی یہ بریلویت سے نکل کے جانے والے، تعلیمات رضا کو عام کرنے والے، فتاوی رضویہ اٹھا کر چیخنے چلانے والے ان پدوڑوں سے پوچھو کہ 2015 سے پہلے تم نے عید منائی؟ تمہارے باپ نے عید منائی، ادریس نے؟ اب تمہیں یاد آ رہی عید؟ جب سنیت کی سے پھٹکار پڑی، بریلویت سے لتاڑے گئے، نکالے گئے، چھوٹی سی 1.5 اینٹ کی مسجد لے کے عید غدیر، کوئی عید غدیر فدیر کچھ نہیں ہے، کوئی عید نہیں ہے، حدیث غدیر ہے، اور اس سے حضرت علی کی عظمت سمجھ میں آتی ہے، سر آنکھوں پر ہے، مولا علی کا احترام ہے، اور جو ان کے لیے دل میں بغض رکھے وہ منافق ہے، اس کا خاتمہ برا ہوگا۔ اہل بیت پاک سبھی سے ہمیں محبت ہے، اور جو ان کی تعلیمات ہے ہم اس پر عمل کریں گے۔ 21 رمضان کو ان کی یوم شہادت ہے، اس دن اصالِ ثواب کرتے ہیں۔ میں نے خود تنظیم سنی جمیعۃ الاعناف سے کئی سنیوں کو، کئی غریبوں کو اس دن جو ہے تہواری یعنی عید کا سامان حضرت علی کو اصالِ ثواب کی غرض سے بانٹا ہے۔ تم کیا بتاؤں گے ہم کو محبت اہل بیت کیا چیز ہے؟ ہم تم سے سیکھیں گے محبت اہل بیت۔ میں تمام سنیوں سے گزارش کروں گا، خدا را ہوا بڑی بری چلی ہوئی ہے، لوگ علماء سے دور ہیں، قرآن و سنت سے دور ہیں، انٹرنیٹ سے دین سیکھ رہے ہیں، جس کا من میں آئے بیان سنتے ہیں، اور اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ نہیں یہی صحیح ہے، یہی حق ہے۔ خدا را علماء کے رابطے میں رہیں، ان سے کلیئر کریں، اپنا دین عالموں سے سیکھیں جی، ورنہ ایسا وقت آئے گا کہ آپ گمراہ ہو جاؤ گے، اور پھر ایمان کا طوطا اڑ جائے گا، آپ کی بخشش کے لالے پڑ جائیں گے، قبر و حشر کی منزل میں سختیاں پیش آئیں گی۔ اور جتنی باتیں میں نے عرض کی آپ مجھ سے سمجھنا چاہتے، اسی چینل میں کئی بار میں نے اپنا ایس کے موٹرز نیئر ساکی ناکا میٹرو اسٹیشن ممبئی 72 کا بارہا میں نے لوکیشن ڈالا، وہاں آئیے 8 سے 10 کے درمیان، جو بھی سوالات ہے کیجئے، اور جس کے پاس عید غدیر کا ثبوت قرآن و سنت سے، آثار صحابہ سے، مولا علی کی زندگی سے، اور ڈھولکیوں 2015 سے پہلے تمہارے یہاں اگر اس کا ثبوت ہو لا کر پیش کرو، اور منہ مانگا انعام لو، اور ویڈیو بنانا۔ اگر میں اپنی بات سے مکر جاؤں تو مجھے چوراہے پہ کھڑے رہ کر پھانسی دینا۔ یہ ساری بکواسات ہے، ان کے جال میں مت پھنسیے۔ اہل سنت و جماعت یہ مذہب حق ہے، جس کو اس زمانے میں پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اس پر سختی سے قائم رہیے۔ ایمان کے ڈاکو لٹیرے ہر چار جانب گھوم رہے، خدا را سلف کے دامن میں
آرام کیجئے، سلف کے دامن کو پکڑیے اور ان سب بھیڑیوں سے بچیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔